انور مقصود صاحب کہتے ہیں ہر حکومت نے غریبوں کو جانور سمجھا، 75 سالوں سے جانوروں کی زندگی گزار رہے ہیں، روٹی کے لالے، رات کو نیند حرام، گرد و غبار میں چھپے ہوئے چہروں کو یہ لوگ صرف الیکشن کے زمانے میں دیکھ لیتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے معاشرہ دل سوزی کے نام سے آگاہ نہیں ہے، اور بڑی بڑی سیاہ شیشوں والی گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے خود کو خدا سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ سائرن بجاتے ہوئے ادھر ادھر بھگا دیتے ہیں اور ان کے لیے بریانی کے پیکٹ پھینکے جاتے ہیں۔ بچے دوڑ دوڑ کے اٹھاتے ہیں، بڑے نہیں اٹھاتے۔ وہ کہتے ہیں بچوں کو زندہ رہنا چاہیے۔ ان مناظر کا اثر سیاستدانوں پر نہیں ہوتا۔ گاڑیاں گزر جانے کے بعد جس طرح جنازے کا خاموش جلوس دفن کرنے کے بعد گھر لوٹتا ہے مایوس ہو کر، 75 برسوں سے ہم اس طرح کے منظر دیکھ رہے ہیں۔ بھائی کتنا کماؤ گے، کتنا لوٹو گے، کتنا جھوٹ بولو گے، کتنا اپنے اوپر خرچ کرو گے؟ غریب تو اب کہتے ہیں کوئی طاقت نہیں آپ کی طاقت کے سوا، کچھ بچا ہی نہیں میرے لیے جنت کے سوا۔ غریبوں کے کھانے پینے، باورچی خانے کو چلانے کے سلسلے میں ہمارے وزیر اعظم 6-7 ملکوں کے سربراہوں کے سامنے ہاتھ پھیلا چکے ہیں۔ غریب کہتے ہیں ہمیں بدنام نہ کریں، اپنے لیے مانگیں۔ تو حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، یہاں میاں کا لفظ مجھے بہت اچھا لگا۔ مت دیس بدیس پھرے مارا، جب چلتے چلتے راستے میں یہ گونج تیری ڈھل جاوے گی، ایک بڑھیا تیری مٹی پر بھی گھاس نہ چڑھنے پاوے گی۔ ایک کھیل جو تو نے لا دی ہے سب حصوں میں بٹ جاوے گی۔ بات یہ ہے کہ حالات مسلسل ایسے کیوں رہتے ہیں؟ بھائی جب بندوق کی زبان قومی زبان بن جائے تو حالات ایسے ہی ہو جاتے ہیں۔ سماج کے لیے لڑو، لڑ نہیں سکتے تو لکھو، تو لکھ نہیں سکتے تو بولو، بول نہیں سکتے تو ساتھ دو، ساتھ نہیں دے سکتے تو جو لڑ بول اور لکھ رہے ہیں ان کی مدد کرو۔ اگر مدد بھی نہ کر سکو تو ان کے حوصلوں کو گرنے مت دو، کیونکہ وہ آپ کے حصے کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ سچا پاکستانی میں اسے مانوں گا جو اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل کو آگ لگا کر احتجاج کرے گا۔